السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام مسلمان، تمام پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں، سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر جو اب ماحول الیکشن کا بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو، زرداری اور جتنے بھی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد امیدوار ان کو جو وہ ان کے کہنے کے مطابق کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر ان کو جو ہے مار کر اٹھا کر عوض اپنی وفاداریوں کو تبدیل کر لیا جائے، ان سے تبدیل کروا لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے دوسری طرف نظر ڈالیں نواز شریف کی سیاست اور مریم نواز کی سیاست کے اوپر، تو وہ لوگ بھی بہت طریقے سے ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ان کو بھی بہت زیادہ جو پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں 2018 میں اور اس سے پہلے بھی جتنی بار بھی نواز شریف کی حکومت جو ہے اس کو گرایا گیا، ان کو ہٹایا گیا، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی وہ کبھی بھی اپنے اس والے جو ان کو جب نکالا جاتا تھا تو وہ کبھی بھی اس کے بارے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور وہ عوام کے سامنے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ بھاگ جاتے تھے یا وہ اپنے آپ کو بچا کر یہاں سے چلے جاتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے بے شک ان کی بہت ساری اس طرح کی بیانات آئے جب 2018 میں ان کی جو ہے پاناما میں نواز شریف کو باہر کیا گیا، تو وہ بھی ایک جو بھی سوچی سمجھی سازش تھی، اس کے پیچھے ہمیں اتنی ڈیٹیلز نہیں پتہ۔ جیسے کہ خاقان عباسی نے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے جب جتنے بھی لوگ بزنس مین ہوتے تھے وہ اسی طرح سے اپنی جو پراپرٹیز ہیں وہ دوسروں کے پیسے دے کر اپنے باہر خرید لیتے تھے، تو اس کا جو ہے پھر اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف واقعی میں بے قصور ہو، تو ہم ایز اے مسلمان جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمیں ایک بات ہمیشہ سکھائی جاتی ہے، جب تک کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہو اور آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہو، ہم کسی کو بھی اس کے جو ہے الزام نہ ٹھہرائیں۔ تو ہمارے جو اقدار ہیں، ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سب نے فراموش کر دی ہیں، اور اسی چیزوں کا لوگوں نے جو طاقتور لوگ ہیں جو کہ ہم جو ہے سیاستدانوں سے بھی بڑے ہیں، وہ ان چیزوں کا غلط استعمال انہوں نے کیا اور لوگوں کو اتنی زیادہ اس قسم کی حرکتیں کر کے ان کو اندر سے ختم کیا، یا ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتیاں کی، جیسا کہ پوری جتنی بھی پاکستان کی عوام ہے اب یہ ساری چیزیں جان چکی ہے، جس طرح سے اعظم خان کو اور اس کے پورے خاندان کو جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ شرمناک حرکتیں کی، لوگوں کے ٹیپ ریکارڈنگ کی۔ یہ چیزیں جو ہے ہماری اسلام کے اندر ہی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ سارے مسلمان ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہیں اور ان کی پوری قیادت ہے، ان کو اس بات کا جو ہے کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان کو اس بات کو فوکس رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی سیاست کو اور ہمیں اس چیزوں کے خلاف جو ہے پس پوش ڈالنا چاہیے اپنی سیاست کو، اور ان کے آگے کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے لوگوں کو گھروں میں گھسنا، لوگوں کی عورتوں کو گھسیٹنا اور رات کے وقت گھروں کے تالے توڑ کے، دروازے توڑ کے لوگوں کے گھروں میں بغیر کسی وارنٹ کے داخل ہونا، ان کے گھروں میں یا ان کی پرائیویٹ ویڈیوز بنانا، ان کے فون کو ٹیپ کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے خلاف تمام سیاستدانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں دشمنی کی باتیں، عمران خان پہلی بار حکومت میں آیا تھا، اس کو اتنی باریکیاں، اتنی جو اندر کے کھاتے ہیں اس کو نہیں پتہ تھا، لیکن نواز شریف کو تو ساری چیزیں پتہ تھیں، لیکن پھر بھی وہ آج مظلوم بنے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے، اس سے جو انتقام جو ہے عمران خان نے لیا ہے، اور نواز شریف اور مریم نواز اس بارے میں بہت زیادہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ان کو سب پتہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز سے اور ان کی پوری پارٹی کو کس نے رگیدا، کس نے جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ عمران خان کو تو ایک استعمال کیا گیا ہے۔ اگر پارٹی کے خلاف اگر کوئی بھی عمل ہوا ہے تو وہ عمران خان نے نہیں کیا، بلکہ ان کو اندھیرے میں رکھ کے یہ ساری چیزیں کروائی گئیں، اور اگر وہ ان تھوڑے بہت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کچھ ایسی بے وقوفیاں کر دیتا ہے لیکن جس کا اس کو ادراک نہیں ہوتا۔
تو جب انسان کے اوپر خود وہ اس مرحلے سے گزرتا ہے تبھی اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو عوام میں جو ہے جس طرح سے نواز شریف کی جو ہے سب کو عزت کرنی چاہیے، ہمیں کسی کو بھی چور اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اصلیت کا پتہ نہیں ہے اور ہمیں بہت ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو پاکستانیوں اب جو حالات ہیں اس کے اندر جو ہے بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ والے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے انتقام لے رہے ہیں، انہوں نے ہم سے بھی بہت زبردست قسم کا ظلم کیا اور ہم نے یہ برداشت کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری حکومت آئی اور میں وزیر اعظم بنا تو میں ظلم برداشت جو جتنے بھی لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں میں ان کے سر کاٹوں گا، اور میں کمیشن جو ہے بناؤں گا، اور جو ہے سچائی اور مصالحتی کمیشن بناؤں گا۔ حکومت بنی تو سچائی اور مصالحتی کمیشن بنا کر میں جو ہے انصاف کو ضرور مکمل اور تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی جو حکومتیں آئی تھیں انہوں نے کسی نے کوئی شوباز بنے ہوئے تھے، کوئی وسیم اکرم پلس بنے ہوئے تھے، اور جیسے نالاحقوں کو جو ہے اب جو ہے پنجاب ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ طاہر القادری اور چودھری سرور جیسے لوگوں کی ملک کو ضرورت ہے، تو اب جو ہے ان کو بلاول کو ان کی زیادہ ضرورت ہے، شاید پاکستان کو ان کی زیادہ ضرورت ہو یا نہ ہو طاہر القادری کی اور چودھری سرور کی، یہ تو اب ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کو بہت زیادہ ضرورت نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی طاہر القادری نے بہت بڑا دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی کارکن سے جو ہے سیاسی انتقامی سیاست ختم کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ عمران خان کو سمجھایا باوقار ریاست کریں جو انہوں نے پہلے یہ بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کی باتیں جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا جب وزیر اعظم عمران خان بنے تھے تو جو ہے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی تھی، اور عمران خان کو جو ہے نا لوگوں نے بہت زیادہ گھیرا ہوا تھا، اور انہوں نے جو ہے ان کو اتنی سیاست نہیں آتی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اگر آپ سیاست کو دیکھیں وہ جمہوریت پسند پارٹی ہے، بے شک ان کی بہت ساری غلطیاں ہیں اور ان کی جو طرز عمل ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، لیکن پاکستان پیپل پارٹی کبھی بھی انتقامی سیاست نہیں کرتی، وہ کبھی بھی بدلے بازی کی سیاست نہیں کرتی، وہ مفاہمت کی سیاست کرتی ہے، اور ان کے جو جتنے بھی لیڈر ہیں یا رہنما ہیں وہ کبھی بھی ان کے اندر تعصب بازی نہیں ہے۔ اور آصف زرداری کے جو ہے کوئی جو دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ اس کے احسان مند رہتے ہیں اور وہ اس کو آخر تک جا کر نبھاتے ہیں، اور وہ ان سے بڑا جو ہے سیاست کا گرو کوئی ہے ہی نہیں، تو آصف زرداری کو صحیح معنوں میں سیاست کرنی آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے آصف زرداری جو ہے سیاست کے کنگ میکر ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت اچھی جمہوریت کی چیمپئن جماعت ہے، لیکن پچھلے جو 16 مہینے میں ان کی ساری چیمپئن شپ جو ہے بہہ گئی، اور انہوں نے اپنی جو اقدار تھے اپنی پارٹی کے اپنا منشور تھا اور جس کے اوپر وہ ہمیشہ سٹینڈ لیتے تھے وہ اس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، اور پیپلز پارٹی کو بھی دھوکہ ملا۔ عمران خان کی مقبولیت کا آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں تو آپ لگا نہیں سکتے، کیونکہ ایک انٹرویو کے اندر جب لوگوں سے ایک اور لڑکی نے سوال کیا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو گریبانوں سے نہیں پکڑنا چاہیے، اگر عمران خان کا جو اگر کسی نے گریبان سے پکڑا ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہمارا گریبان پکڑا ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ توڑ دیں گے جس نے ہمارے لیڈر کا ہاتھ گریبان سے پکڑا۔ تو لوگوں کے اندر اتنا جو ہے نا غصہ ہے، اتنا جذبہ ہے، اور اتنی زیادہ عمران خان کے لیے محبت ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے محبت جو ہے نا اپنے کسی کی بھی دل میں زبردستی نہیں ڈال سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ووٹر خود اپنی جو الیکشن کیمپین ہے وہ خود چلا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں بہت سارے اکاؤنٹس کو جو ہے لوگ جو ہے سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ ان کے اکاؤنٹس کو بین کر رہے ہیں، ان کی پوسٹوں کو ہٹا رہے ہیں، اس قسم کے کام ہو رہے ہیں، اور آج جو ہے
سلمان اکرم راجو پاکستان کے تحریک انصاف کے جو امیدوار بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں اور یہ بہت باتیں زیادہ عام ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ اینکر ٹی وی کے تجزیہ کار اور بہت زیادہ لوگ جو ہے دوسرے بھی جو پاکستان پیپل پارٹی کے لوگ اور دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ لوگ بھی سب یہی کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آزاد امیدوار ہوں گے اور ان کو جو ہے ہم اپنی پارٹیوں میں شامل کر اپنی حکومتیں بنائیں گے۔ تو سب لوگوں سے اب جو ہے انہوں نے بھی اپنے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر حلف دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ وفادار رہیں گے اور عمران خان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ان کو کبھی دھوکہ دیں گے۔ تو اب جو ہے جتنے بھی امیدوار ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان لوگوں سے سب سے حلف لیا جائے گا اور جو ہے اس طرح کی مہم اب شروع کر دی جائے گی۔ اور سلمان اکرم راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو ہے اب عدالت سے اس چیز کو باور کرائیں گے اور اس کا حکم نامہ تحریری حکم نامہ لے کر آئیں گے کہ پاکستان کے جتنے بھی تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور وہ ایک آزاد امیدوار نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اپنا ٹکٹ پہ الیکشن لڑوایا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے بہت زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت انٹرنیشنل جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ رابطے ہوئے ہیں، بہت زیادہ یہ خبریں ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہمیں جو ہے اس طرح سے جو ہے دیوار کے ساتھ نہ لگائے جائے اور اب آپ کی اور ہماری جو لڑائی ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اور اب جو ہے اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آگے نہیں چلنے چاہیے اور ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ تو گوہر خان کا جو پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو ہے ہمیں بھی انتخابی مہم اور ہمیں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی انتقامی کارروائیوں میں نرمی نہیں ہوئی، مقتدر حلقوں کو ادراک ہونا چاہیے، اب بہت ہو چکا۔ انٹرویو میں ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے کہنا چاہیے ہمارے ساتھ نرمی نہیں ہوئی، مقتدر حلقوں کے ادراک ہونا چاہیے، اب بہت ہو چکا ہے۔ ان کا بار بار یہ بات ریپیٹ کرنا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ حکمران اور عامیہ طاقت نے ختم ہونا چاہیے اور عامر کی طاقت نے آ کر جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے ایک انٹرویو میں کہی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، چیف جسٹس آف فائز عیسیٰ، انہوں نے اپنی جو ہے کارکردگی کی جو رپورٹ ہے جو ہے انہوں نے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور انہوں نے زیر التوا 859 مقدمات کو جو ہے انہوں نے 3 مہینے کے اندر نپٹایا ہے۔ سعودی عرب پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہے، اور عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر چھپائی کا عمل 4 فروری تک مکمل ہو جائے گا، یہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے۔ آج کی خبریں بس یہیں تک، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔